بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید بن پنیت جب امام حسین علیہ السلام کا عام اور تقدیر ساز پیغام بصرہ پہنچا تو یزید بن پنیت نے، جو کہ بصرہ کے سربر آوردہ افراد میں سے تھے، امام حسین علیہ السلام کے خط کا اس بات میں جواب دیا اور معاملے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے سعد کی بیٹی ماریہ کے گھر گئے کہ یہ گھر شیعی تحریکوں اور امام علیہ السلام کے انصار اسی گھر میں جمع ہوتے تھے۔ یزید بن پنیت نے، کہ جن کا تعلق قبیلہ عبد القیس سے تھا اور 10 شجاع و دلیر بیٹوں کے باپ تھے، اسی گھر میں اپنے بیٹوں اور چاہنے والوں کو مخاطب کر کے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور ان قریب تفصیل بصرہ سے مکہ روانہ ہو جاؤں گا اور امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو جاؤں گا۔ اس پر ان کے بیٹوں میں سے 2 عبداللہ اور عبید اللہ نے اس پر خطر سفر میں ان کے ساتھ چلنے اور ان کی مدد کرنے کے سلسلے میں مکمل طور پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ دوسرے مددگاروں نے کہا، ہم عبید اللہ بن زیاد کی فوج سے ڈرتے ہیں، وہ انہیں اور ان کے انصار کو قتل کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرے گا۔ اس پر انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے کہا، خدا کی قسم میں اپنے ان 2 سعادت مند بیٹوں کے ساتھ دشمن کے چابک سواروں سے کوئی خوف محسوس نہیں کرتا ہوں۔ یزید بن نبیت اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ بصرہ سے مکہ چلے گئے۔ وہاں یہ معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ کے مضافات میں ابتحا میں قیام پذیر ہیں، لہٰذا وہ ابتحا کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو قافلے والوں نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام تم سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ وہ امام علیہ السلام کی عصمت کے باوجود اس خاک ساری کو سن کر فوراً مکہ لوٹ گئے اور اپنی منزل پر امام علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ چونکہ امام علیہ السلام نے ان کے آنے تک انتظار کیا تھا، اس لیے ان کے دل میں اور محبت بڑھ گئی اور زبان پر یہ آیات جاری کی۔ سلام کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بصرہ کے عام حالات اور اپنے مکہ آنے کے مقصد کو بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ یزید بن نبیت اپنے دونوں لاور بیٹوں کی میت میں امام حسین کے ہمراہ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔